اگر یہ دنیا ایسی اللہ بنا دے کہ آپ اپنی صحت کا بہت خیال رکھ رہے ہو تو آپ نے واقعی 90 سال ہی جینا ہے, سب کے ساتھ ایسا ہی ہونا شروع ہو جائے تو یہ دھوکے کی گھر تھوڑی ہوگی. دھوکہ اسے کہتے ہیں کہ دکھاؤ کچھ اور دو کچھ اور. جیسے دکاندار بعض دفعہ آپ سبزی لینے جاؤ نا سبزی منڈی میں, تو اوپر کے رو میں کینو بڑے خوبصورت سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, گھر میں لاؤ تو اندر پتہ نہیں کیا نکلتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دھوکہ. تو اللہ نے بھی بار بار قرآن میں کہا ہے کہ متاع الغرور یہ دھوکے کا سامان ہے, دار الغرور ہے, دھوکے کا گھر ہے. تو دھوکے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا جب آپ کو خوبصورت خواب دکھائے گی, آپ سمجھو گے یار ابھی یہ ہو جائے گا, ابھی یوں ہو جائے گا, ابھی ایسے ہو جائے گا, ابھی تو اڑو بچہ ہو جائے گا, پتہ چلے گا کہ جی سارے پلان آپ کے 2 سیکنڈ کے اندر خاک میں مل جائیں گے. تو اس لیے عقل مند لوگ اس دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں, اس دنیا سے دل بولو نا, بولنے میں کیا آپ کو دماغ میں اتروانا چاہتا ہوں بھائی. یہ باتیں چاہیں تو ہم ایک سینٹنس میں مکمل کر سکتے ہیں. اگر میں یہاں بیان کے لیے بیٹھوں میں کو دیکھو دنیا مسافر خانہ ہے, بس ہزاروں سال گزر گئے, ان میں 50 60 سال تو ہماری زندگیاں ہیں. تو کیا یہ زندگی کی کیا حیثیت کیا ہے 50 سال کی؟ ارے ہزاروں سال میں 40-50 کی کیا اوقات ہے بھائی, ایسے گزرتے ہیں ٹک ٹک کر کے. اور ہم میں سے بہتوں کے آدھے سے زیادہ گزر چکے ہیں, یا جہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے بچے ہوں گے جنہوں نے 60-70 سال ابھی دیکھنے ہوں گے, ان میں بھی 100% نہیں پتا کہ کس نے پورے دیکھنے کس نے نہیں دیکھنے. تو ہم میں اکثریت تو ویسے ہی اب 20-22 کے رہ گئے, بہت زیادہ ہو گیا, وہ بھی صحت کا اگر بہت خیال کریں تو. ورنہ جس اسپیڈ سے رات کو کھانا کھا رہے ہیں لیٹ, تو آپ ایک دن کھائیں گے کھانا یہی قورمے بریانی پھوڑ کے سو جائیں گے, اور صبح پولیس بھی آپ کو نہیں اٹھا سکے گی. بہت لوگ ایسے ہوئے سوئے صبح نہیں اٹھے, اس لیے کہ وہ آپ حیران ہوں گے یار یہ موت کیسے ہو جاتی ہے, رات کو اتنا کھا کے سوتے ہی رہ گئے. یاد رکھو جس دن صبح اٹھتے ہو نا اس دن حیران ہوا کرو کہ 1 بجے کھایا تھا کھانا اور اتنا طبیعت سے گھی اور یہ سب چیزیں پھوڑی تھی, نان تافتان کھائے تھے, پھر بھی صبح اٹھ گئے. تو جس دن صبح اٹھا کرو اس پہ حیران ہونا چاہیے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے زندگی ایک اور دن بڑھا دی آپ کی. ورنہ ہم جو کھا پی کے رات کو 12-1 بجے دعوتوں میں پھوڑ رہے ہیں, اس کے بعد کولڈ ڈرنک وغیرہ پی کے اور طبیعت سے سوتے ہیں, تو اٹھنا بنتا نہیں ہے, بنتا نہیں ہے اٹھنا, حقیقت بتا رہا ہوں. یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کہتے چل تھوڑا اور ایک چانس اور دیتا ہوں تیرے کو, تو چانس پہ چل رہے ہیں. تو تعجب اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اب تک ہم مر کیوں جاتے ہیں, تعجب اس پہ ہونا چاہیے ہم زندہ کیسے ہیں. سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے نا انسان کے لیے وہ دیواروں اور اینٹوں سے دل لگانا ہے. گاڑی اس کے بعد آتی ہے, کوئی گاڑی سے محبت کرے اتنا برا نہیں ہے, وہ استعمال میں آ رہی ہے. سب سے زیادہ برا ہے ان دیواروں سے محبت کرنا, کیونکہ ان کی عمریں بہت ہوتی ہیں اور آپ کی عمریں ان دیواروں کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہیں. گاڑی آپ کی زندگی میں ہی ایکسپائر ہو جائے گی, تبھی تو کہتے ہیں 10 سال چلا لیا اب کباڑ والے کو دے دے بھائی. آپ جب گاڑی خریدنے جاتے ہو تو وہ مائلیج کو اس نے چینج کیا ہوا ہوتا ہے نا اس کے, کہ بھئی اتنے کلومیٹر چلی ہے, وہ چلی تو پتہ نہیں نوح علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی ہوتی ہے وہ, لیکن میٹر میں ایسی سیٹنگ ہوتی ہے آپ کو لگے گا ابھی 10-20 ہزار کلومیٹر چلی ہے وہ. تو آپ کیوں بیچنے کے چکر میں ہوتے ہو کہ یار اب اس کو بہت نچوڑ لیا ہے, اب یہ کام نکال رہی ہے. تو جو آپ نے اپنی زندگی میں اس کو کیش کرا لیا, اس کی زندگی کم ہے, آپ کی زندگی بولو نا, بولنا اس لیے پڑتا ہے تو دماغ میں بیٹھے گی بات. اور جو انٹرنیٹ پہ بیان سنتے ہیں نا وہ بھی بولا کریں, آپ کی زندگی زیادہ ہے, گاڑی کی زندگی کم ہے. آپ بکری پال لیتے ہو, وہ پیدا ہو کے جوان ہو کے دودھ دے کے بچے پیدا کر کے آپ کی زندگی مر جائے گی. بکری سے دل لگانا اتنا برا نہیں ہے, وہ یعنی آپ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہو. کھانے پینے سے دل لگانا اتنا برا نہیں ہے, وجہ اس کی یہ کہ کھا لیتے ہو اپنی زندگی میں. آپ آج میں صبح بیٹھے ہوئے بھائی ہوٹل کا پراٹھا میں نے کھایا کہ نہیں کھایا, یہ مجھے مل گیا, یہ پتہ نہیں 6 مہینے سے مجھے تلاش کر رہے ہیں. آج میں کہیں کام سے گیا تھا تو واپسی پہ ایک ہوٹل ہے وہ بڑا خاندانی پراٹھا بناتا ہے, تو وہاں میں گھسا, میرا حلیہ تھوڑا چینج تھا, انہوں نے پکڑ لیا, مجھے پہچان لیا. انہوں نے کہا میں تو 6 مہینے سے آپ کے پولیس کی طرح آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہوں. تو یہ کیا ہے بھائی,
اب ڈاکٹر صاحب سے کل میری بات ہوئی, انہوں نے کہا پراٹھے وراٹھے نہیں کھائے. میں نے کہا یار دنیا چھوڑنا آسان ہے, پراٹھا چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. ہم بد پرہیزی بس ایک ہی کرتے ہیں, اور میں نے کہا کوئی بد پرہیزی نہیں ہے, اب اتنا تو چلتا ہے یار. ناشتے میں سردی ہو اور خاندانی قسم کے پراٹھے بنے ہوئے, بھوک ٹائٹ لگ رہی ہو, اور چنے چھولے بھی ہوں اور ساتھ میں انڈا بھی ہو, اور چائے ہو خاندانی, مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ناشتہ اس کے بغیر نہیں ہوتا یار, بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے, کیا کریں. تو یہ مزے کیش ہے, آپ اپنی زندگی میں امید ہوتی ہے کہ پورا کھا لو گے, ٹھیک ہے نا. ان چیزوں سے دل لگتا بھی نہیں ہے انسان کا, کیونکہ فنا ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہی. سب سے بدترین چیز جس پہ آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا, حدیث کے مطابق, وہ تعمیر ہے. کیونکہ تعمیر کی عمریں بہت لمبی. آپ مکان میں جب کنسٹرکشن کا کام کرتے ہو تو آپ کی ہڈیوں میں کتنا سریا ہے اس کو آپ بھول جاتے ہو, اور اس کی جو بنیادیں ہیں اس کی دیواروں کے سریے کو آپ فوکس کر رہے ہوتے ہو. اتنی مضبوط دیوار, اتنی موٹی دیوار. او بھائی تو اپنی ہڈیوں کا ذرا ٹیسٹ تو کروا لے, اس میں کتنا کیلشیم رہ گیا ہے. ہڈیاں آپ کی بھربھری ہو رہی ہیں, ختم, 4-5 سال کی کہانی ہے. لیکن آپ جناب اتنا سیمنٹ بجری ڈال کے لوگوں کو بتا رہے ہیں, دیواریں دیکھو, اتنا مضبوط مکان بنایا ہے, زلزلہ پروف عمارت بنائی ہے, اور ایسا ہے اور ویسا ہے. اور موت کا فرشتہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو دیکھو کہ جس جسم میں یہ بندہ خود رہتا ہے وہ جسم گل سڑ کے ختم ہونے والا ہے, اور اس گلے ہوئے جسم کے لیے جو پیکنگ ہے وہ اتنی مضبوط ہے. ایسے جیسے آپ دیکھو ڈائمنڈ کی پیکنگ, اگر ڈائمنڈ جتنی مہنگی ہو سمجھ میں آتا ہے, لیکن آپ نے کوئی چائے پیک کروانی ہے اور اس کو آپ اتنی خوبصورت پیکنگ میں آپ خرچہ کروا رہے ہو جو چائے کی قیمت سے 10 گنا زیادہ ہے, تو لوگ کہیں گے نا بھائی جو پروڈکٹ اتنی مہنگی نہیں ہے اس کی پیکنگ پہ اتنا تو نے خرچہ کر دیا. تو آپ کے لیے یہ پیکنگ ہے, جو گھر جس میں ہم رہتے ہیں, اتنا مہنگا آدمی نہیں ہوتا جتنا مہنگا گھر ہے اس کا. وہ مرنے والا ہے, وہ ختم ہونے والا ہے. اس لیے پیغمبروں نے اپنی قوموں کو مکان سے دل لگانے سے منع کیا ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم گھروں کو ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. تمہیں کیا ہو گیا؟ پہاڑوں کو نا تراشتے تھے, چٹانوں کو اتنی محنت کرتے تھے. چٹان کو تراشنا آسان کام ہے؟ تراش کے اندر سے پورا پہاڑ کے اندر گھر کھڑا کر دیتے تھے. تو پیغمبر نے کہا بھائی تم اپنی ہڈیوں کو دیکھو, تمہاری عمر اتنی تھوڑی ہے, اتنی محنت کیوں کر رہے ہو بھائی؟ 4 اینٹیں لاؤ, ڈالو چھت, آرام سے ہنسی زندگی گزارو اور نکلو, جنازہ اٹھے گا, چل بھائی اب تمہارے بچے رہیں گے یہاں پہ. مسافر خانہ سمجھنے کے لیے میرے بھائی ہم تیار؟ بولو نہیں. ہر آدمی سمجھ رہا ہے میں یہاں آیا ہوں تو میں جاؤں گا ہی نہیں, یہاں سے میں جاؤں گا ہی نہیں. کیوں نہیں جائے گا بھائی تو؟ اور یاد رکھو صحت کی وجہ سے کبھی دھوکے میں نہ ہو. میں اگر صحت مند ہوں, آپ اگر صحت مند ہیں, ہم سمجھتے ہیں فٹ فاٹ ہیں, 1 سیکنڈ لگتا ہے بیمار ہونے میں, اور وجہ ڈاکٹر کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. ہوا کیوں؟ ڈاکٹر کی اپنی بیماری بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اس کے. مائیکل جیکسن کے میں کئی بار واقعہ بیان کیے, 50 سال کا, 2008-9 کی بات ہے, ہمارے 2 صحابہ بتاتے تھے مائیکل جیکسن کا بہت بڑا شو ہونے والا ہے, کروڑوں میں ٹکٹ بک گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مفتی صاحب بڑی عزت دی, اگلے دن آ کے بتا رہے صاحب اس کا انا للہ ہو گیا مائیکل جیکسن کا. لڑکوں نے مجھے بتایا. تو میں نے کہا دیکھو, کیونکہ میرے سامنے تو پہلے اتنے واقعات آ چکے تھے, میں نے کہا بھائی کسی بھی ٹائم پہ کسی کا بھی انا للہ ہو سکتا ہے.